بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی سحرش بہت ہی اچھی تھی۔ محبت کرنا سکھایا تھا اس نے مجھے، جینا بھی اسی نے سکھایا تھا مجھے، میری زندگی کو جنت بھی اسی نے بنایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں زندگی تھی میری۔ وہ تھی تو ارینج میرج، لیکن چند ہی دنوں میں اس نے میرے جسم و جاں پہ حکمرانی شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھنا کبھی نہ بھول، اپنے بازو پہ پینسل سے لکھ رکھا تھا سحرش کامران۔ وہ میری ہم سفر اس وقت بنی تھی جب میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ اچھی جاب تھی نہ اچھا گھر تھا۔ جب وہ میری ہم سفر بن کر آئی، کپڑے دھلے ہوئے ملتے، ہر چیز ایک آواز پر لا دیتی۔ میں چاہے رات کو کسی بھی پہر گھر لوٹتا، اسے انتظار کرتے ہوئے ہی پایا۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھی رہتی، گھر آتے ہی میرا حال پوچھتی، کھانا گرم کر کے لاتی اور میرے پاس بیٹھ جایا کرتی، اور پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے کہا کرتی، کامران آپ جلدی آ جایا کریں، پتہ ہے مجھے کتنی فکر لگی رہتی ہے آپ کی۔ میں مسکرانے لگتا اور اس کی طرف دیکھتا، مجھے بھی محسوس ہو جاتا کہ اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں نوالے ڈالتا تو وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتی، اس کے چہرے کی ساری اداسیاں غائب ہو جاتی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہوا کرتی تھیں، سرخ آنکھوں سے مجھے کہتی، کامران جلدی کھانا کھائیں، مجھے نیند آئی ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس پاگل کی عادت تھی میرے بازو پر سر رکھ کر سونا۔ میں کھانا کھا لیتا تو جلدی سے برتن کچن میں رکھ کر آتی اور میرے بازو پر سر رکھ کر سو جاتی۔ عجیب محبت تھی اس کی۔ ہر صبح اس کی آواز مجھے جگاتی تھی۔ وہ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے آواز دیتی تھی کہ کامران دودھ لے کر آؤ، جلدی اٹھ جاؤ۔ میں کروٹیں بدلتا رہتا لیکن وہ مسلسل آواز دیتی رہتی۔ جب مجھے محسوس ہوتا اب نہیں سونے دے گی، تب میں اٹھتا، بائک پکڑتا اور دودھ لینے چلا جاتا۔ دروازے پر پہنچتا تو آواز دے کر کہتی، دہی بھی لے آنا۔ میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا اور کہتا، میڈم جی مجھے پتا ہے، ہر روز بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھتی، آپ تو ماشاءاللہ بہت سیانے ہیں، اس لیے روز یاد دلاتی ہوں۔ میرے درد میں وہ بھی تڑپتی تھی، کہیں جو میں کمزور پڑ جاتا تو میری ہمت بن جاتی۔ مجھے ہر قدم پہ تھام رکھا تھا اس نے۔ وہ بہت بولی سی تھی، بالکل معصوم سی۔ میں کبھی کہہ دیتا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، وہ مجھ سے بات نہ کرتی، میں بھی اسے جان بوجھ کر ستاتا۔ وہ رات کو میرے بازو پر سر رکھتی، پہلے کچھ لمحے کے لیے خاموش رہتی، پھر میری طرف دیکھتی، میرے دل پر ہاتھ رکھتی اور اپنی کانپتی آواز میں کہتی تھی، میں نے اپنا کامران کسی کو نہیں دینا، کوئی دیکھے تو صحیح میرے کامران کی طرف، میں جان نہ نکال لوں گی اس کی۔ میں اس کی محبت کے صدقے اتارتا تھا، میں قربان جاتا تھا اس کی بے پناہ محبت پہ۔ جب میں کبھی اس سے دور ہونے کی بات کرتا تو وہ مجھے جیتنے کے لیے ہر حد پار کر دیتی۔ مجھے کہا کرتی تھی، جب ہم امیر ہو جائیں گے پھر عمرہ کرنے چلیں گے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا اور کہتا، دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی عمرہ کریں۔ ہر نماز میں میرے لیے دعا مانگا کرتی، کبھی کبھی تو رونے لگتی تھی، اے اللہ میرے کامران کے تمام درد مجھے دے دو اور میرے سب سکھ کامران کو دے دو۔ وہ میرا چھوٹا سا گھر اس نے جنت بنایا ہوا تھا۔ پھر میرے کاروبار میں اضافہ ہونے لگا، میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میری ہر کامیابی پہ وہ اپنی سہیلیوں کو بلوا کر قرآن خوانی کرواتی تھی۔ میں اس کی دعاؤں سے ترقی کرنے لگا۔ پھر اچانک میں اس سے بے وفائی کرنے لگا۔ میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی میرے بہت قریب آ گئی۔ اس لڑکی کی ادائیں مجھے بھانے لگی تھیں۔ وہ ماڈرن اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ مجھے اس سے اور اسے مجھ سے پیار ہونے لگا۔ میں سحرش کو دھوکہ دینے لگا۔ سحرش بیچاری جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے لیے دعائیں مانگنا، میرے بازو پہ سر رکھ کر سونا، لیکن میں پھر بھی اس کی قدر نہ کر سکا۔ پھر ایک دن سحرش کو مجھ پہ شک ہو ہی گیا۔ وہ مجھ سے پوچھتی کہ آپ کس سے اتنی دیر تک باتیں کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کر، لیکن میں بات ٹال دیتا۔ ایک دن مجھے لگا کہ وہ سو گئی ہے۔ میں اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا تو وہ میرے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں اس لڑکی سے کورٹ میرج کر چکا تھا لیکن سحرش کو نہیں بتایا تھا۔ میری ساری باتیں اس نے سن لی۔ میری دوسری بیوی مجھے بلا رہی تھی۔ جب میں نے فون بند کیا تو سحرش سامنے کھڑی تھی، میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا رو رہی تھی۔ کہنے لگی، کامران کیوں کیا ایسا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ جب وہ چیخ چیخ کر رونے لگی
وہ سر دیوار سے مار رہی تھی۔ کامران، آخر کہاں میری محبت کم پڑ گئی تھی۔ میں دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے بے چین تھا۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں کہاں رکنے والا تھا۔ وہ چیخنے لگی اور اس نے مجھے غصے میں کہا، مرد ہو تو طلاق دو مجھے۔ میں بھی غصے میں تھا، بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے 3 بار طلاق دے دی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی چیخیں رک گئیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی جیسے پاگل ہو گئی ہو، میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غصے میں کیا بول دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آواز دی، سحرش میری بات سنو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کامران سب ختم ہو گیا۔ کامران، تم نے طلاق دے دی اپنی سحرش کو، اب تم میرے نہیں رہے۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگی۔ اب کامران میرا نہیں رہا، اب میں کس کے بازو پر سر رکھوں گی، اب میں کس کا انتظار کروں گی۔ ساری رات میں اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ کہاں سن رہی تھی۔ صبح اس نے اپنے والدین کو بلایا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن میں چپ چاپ سنتا رہا۔ کچھ دن بعد میں اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا۔ میری دوسری بیوی سحرش سے بہت الگ تھی۔ اسے ہر وقت اپنی فکر رہتی، کپڑے، جوتی، پارلر جانا، کھانا باہر سے منگوانا۔ اگر میں کچھ کہتا تو مجھے بھی سنا دیتی، وہ مجھے کچھ اہمیت بھی نہ دیتی۔ بات بات پہ جھگڑا ہونے لگا۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری دوسری بیوی دھوکے باز نکلی اور وہ مجھ سے تنگ آ کر میرا سب کچھ لوٹ کر ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور میں اجڑ گیا۔ میں اب اپنی پہلی بیوی سحرش کو واپس لانا چاہتا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہر کوشش کی اسے واپس لانے کی، لیکن ناممکن تھا۔ اب پھر 2 سال بعد سنا کہ اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دور کے کزن سے اس کا نمبر لیا اور کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہ واٹس ایپ پر آن لائن تھی۔ میں نے اپنا نام لکھا اور اپنا سب حال لکھ کر اسے بتایا۔ میرے آنسو جاری تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس کی جانب سے میسیج آیا، کامران اب میں جلدی سو جاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے بازو پر سر رکھ کر سونے نہیں دیتے، وہ مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے اور مجھے تانا دیتے ہیں کہ تجھ میں کوئی عیب تھا، اس لیے تو پہلے شوہر نے طلاق دے دی۔ اب میں بس اس کے 3 بچوں کی ملازمہ ہوں۔ کامران آپ کا شکریہ، آپ کے اس احسان کا شکریہ۔ میری محبت کا یہ صلہ تو نہیں بنتا تھا، میری وفاداری کا بہت اچھا صلہ دیا۔ کامران، میرا یہ شوہر اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ پہ گیا تھا مجھے گھر چھوڑ کر کہ خیال رکھوں گھر کا۔ تمہارے وعدوں کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔